اور اقبال کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اور نیتنیا یاہو نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو وہ جہاں ہوگا، ہم جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے ہم اس کو ہٹ کریں گے، اور وہ ہم سے بھاگ تو سکتا ہے لیکن چھپ نہیں سکتا۔ فلسطین کے اوپر اس نے حملہ کیا، ہم نے کہا کہ دیٹس ناٹ آور پرابلم۔ اس نے جارڈن کے اوپر حملہ کیا، اس نے لیبنان کے اوپر حملہ کیا، اس نے مصر کے اوپر حملہ کیا، اس نے شام کے اوپر اٹیک کیا، اس نے جو ہے وہ یمن کے اوپر حملہ کیا، اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور اب جو ہے وہ اس نے دوحہ قطر کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ان ممالک کا، اصل میں تو آپ کا جو فلسطین ہے یہ فرسٹ ڈیفense ہے، یہ پہلا دفاع ہے۔ جس دن یہ ٹوٹے گا اس دن جارڈن کی باری آئے گی، لیبنان کی باری آئے گی، مصر کی باری آئے گی، شام کی باری آئے گی، عراق کی باری آئے گی، اور یہ سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Today's episode is not just another discussion, it's a moment in history we are all witnessing, and we are honored that our Sheikh Abdul Waris bhai is with us. الحمدللہ۔ وارث بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا وارث بھائی، ابھی ہم ڈسکشن ہی کر رہے تھے کہ جس طرح ہماری ریسنٹ کنڈیشن چل رہی ہے مسلم امہ کی ایز اے ہول جو چل رہی ہے، اور اس میں ریسنٹ ہم نے یہ دیکھا کہ دوحہ قطر میں بھی ایک اسرائیل کا اٹیک ہوا ہے، اور وہ بیسیکلی ایک انفارمڈ اٹیک تھا۔ یہ تو بڑا دھڑلے سے اٹیک تھا کہ پہلے انہوں نے اٹیک کرنے سے پہلے انفارم بھی کر دیا تھا۔ تو اس میں آپ کیا، آپ کس طرح اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ بے بسی ہے یا نہیں؟ یہ بے بسی نہیں ہے، اصل میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جس طرف اشارہ کیا تھا، دراصل یہ وہ ہے وہن۔ اینڈ اف یو وانٹ ٹو نو واٹ از اے وہن، اور وہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ اصل میں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کا ایک پیش خیمہ ہے کہ جس کی وجہ سے یا جس کے سبب سے ہم کوئی بھی ایسا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں آپ کی جان مال تو جا سکتی ہے لیکن آپ کی عزت بچ سکتی ہے۔ تو دراصل یہ اس کے ساتھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ۔ لیکن وارث بھی جیسے یہ اٹیک والا معاملہ ہوا ہے تو اس کے بعد فوراً عرب دنیا کا ایک پورا سمٹ کال ہوئی ہے، پوری کانفرنس انہوں نے کی ہے، اور اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی ہے، اس کی بھی تو اچھی پیش رفت ہوئی ہے ماشاءاللہ، 50 ابو کنٹریز اس میں انوالو تھیں۔ میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ جو عرب مسلم سمٹ ہے شاید یہ کسی کال ٹو ایکشن کا پیش خیمہ ہوگی، لیکن جیسے ہی اس کا جو ہے وہ اختتام ہوا ہے تو بڑی مایوسی ہوئی۔ مثلاً 50 سے زائد ملکوں نے اس میں جو ہے وہ شرکت کی، اور اس میں جو کھیلا گیا ہے وہ مذمت تھا، جس طرح بچے نہیں کھیلتے ہیں، گڑیا گڑیا کھیلتے ہیں، بالکل۔ تو اتنا یعنی بڑا ایونٹ تھا یہ، پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر لگی تھی کہ شاید کچھ اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ جس سے دنیا ایک نئی کروٹ لے گی، دنیا میں مختلف تبدیلیاں آنے کا ایک پیش خیمہ جس کو سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے وہ ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قرارداد مذمت پاس ہوئی ہے، اور یہ قرارداد مذمت 25 صفحات کے اوپر مشتمل تھی، اور اس میں جن لوگوں نے عملی اقدام کرنے کے حوالے سے سفارشات پیش کی، اس میں پاکستان تھا، اس میں ملائیشیا تھا، اس میں ترکی تھا، لیکن ان کی عملی اقدامات کو اس قرارداد مذمت کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا۔ اب 25 صفحات کے اوپر ہے، نہ کوئی پڑھے گا اور نہ اس کو کوئی پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ 25 صفحات پہ اگر ایک چیز آئی ہے تو وہ ایک ڈیٹیلڈ آئی ہے، اگر تھوڑے صفحات پہ ہوتی تو آبویسلی انہوں نے سر سے اتارا ہوتا۔ لیکن جو ڈیٹیلڈ ہوتی ہے نا، جو ڈاکٹر نوفل جو ڈیٹیل جو بیانیہ ہوتا ہے، جو آپ کا نیریٹو ہوتا ہے ڈیٹیل، وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح نیتن یاہو کو آپ دیکھیے، اور نیتن یاہو نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو وہ جہاں ہوگا، ہم جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے ہم اس کو ہٹ کریں گے، اور وہ ہم سے بھاگ تو سکتا ہے لیکن چھپ نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے آپ کا واضح بیانیہ۔ اور مذمت تو آپ اس کے کتابوں کی جو ہے وہ والیومز کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنے قرارداد مذمت کو جو ہے وہ مشتمل کر لیں۔ اس کا اصل چیز یہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی یہ سمٹ ہوتا ہے پوری دنیا کی نظریں، لیکن مایوس کن یہ معاملہ ہوا۔
اور اس کے بعد دوسرے ہی یہ کل کی بات ہے، نیتن یاہو نے امریکن اسٹیٹ 50 اسٹیٹ کے 250 پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا کیا اور ان کے اندر وہی لیکچر دیا کہ ہم جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جہاں چاہیں گے ہٹ کر لیں۔ امریکہ نے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا ہے کہ خبردار کسی نے اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ تو اس کا معاملہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے یاد ہے کہ 1969 میں جب فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا صہیونیوں نے اور اس کو آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے بعد تمام مسلمانوں کی جو ہے وہ الحمدللہ غیرت جاگی، اور تمام مسلمانوں کا اسی طرح کا ایک سمٹ ہوا تھا، اور جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ OIC کا قیام عمل میں لاتے ہیں، اور OIC کے اندر یہ جو ہے وہ ایک عہد کیا جاتا ہے کہ ہم فلسطینیوں کو ان کا کھویا ہوا حق دلائیں گے، صہیونیوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کریں گے، اور مزید یہ کہ اپنا کھویا ہوا جو حق ہے اس کو واپس لیں گے، مزید یہ کہ OIC کا جو صدر دفتر ہوگا وہ القدس میں ہوگا۔ یہ اس کے سارے چارٹرڈ میں ہیں OIC کے، اور اس وقت تمام یہودی اکٹھے ہو کے اس وقت کا امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا رچرڈ نیکسن کے پاس یہ سارے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمام عرب ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خیر نہیں ہے۔ نیکسن نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا، اس نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے اگر خواجہ سرا اکٹھے ہو کے ایک بچہ پیدا کرنا چاہیں تو وہ ایک بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ نے اس کی بات کو سچ ثابت کیا کہ واقعتاً آج ہماری حالت زار اس قدر ہے کہ فلسطین کے اوپر اس نے حملہ کیا، ہم نے کہا کہ دیٹس ناٹ آور پرابلم۔ اس نے جارڈن کے اوپر حملہ کیا، اس نے لیبنان کے اوپر حملہ کیا، اس نے مصر کے اوپر حملہ کیا، اس نے شام کے اوپر اٹیک کیا، اس نے جو ہے وہ یمن کے اوپر حملہ کیا، اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور اب جو ہے وہ اس نے دوحہ قطر کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ان ممالک کا اصل میں تو آپ کا جو فلسطین ہے یہ فرسٹ ڈیفense ہے، یہ پہلا دفاع ہے۔ جس دن یہ ٹوٹے گا اس دن جارڈن کی باری آئے گی، لیبنان کی باری آئے گی، مصر کی باری آئے گی، شام کی باری آئے گی، عراق کی باری آئے گی، اور یہ سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس کبوتر کی مانند ہے کہ جو آنکھیں بند کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ آل از ویل۔ تو سچی بات ہے کہ جس طرح یہ اکٹھے ہوئے تھے لگتا تو یہی تھا کہ اب ان کی خیر نہیں ہے، لیکن مذمت کے علاوہ جو ہے وہ اس سمٹ میں کچھ پاس نہیں ہوا۔ تو شیخ یہ اتنا جو ایک پوری مسلم امہ جو ہے وہ مفلوج ہوئی ہوئی ہے، مطلب ایک ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری اسٹرینتھ اگر کمپیئر کریں تو ملٹیپل کافی زیادہ ہے ان سے، اسٹل ہم اتنے زیادہ کیوں مفلوج ہیں؟ یہ آپ نے بات کی وہن کی بھی بات کی، لیکن وہن کے علاوہ یہ کیا ایسی ریزن ہے؟ کیا یہ ٹپیکلی وہن ہی ہے جس وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے کچھ بھی، یا انہوں نے ہمیں واقعی ایسے سسٹم میں جکڑ دیے کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے ان کے اگینسٹ جو ہے؟ ڈاکٹر نوفل، اس کا تعلق جو ہے نا وہ غیرت کے ساتھ ہے۔ سوری ٹو سے بہت سخت جملہ ہے، لیکن واقعتاً اس کا تعلق جو ہے وہ غیرت کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک یہ چوزا، جب بلی اس کے اوپر حملہ کرتی ہے یا اس سے بڑا کوئی جانور اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو مرغی اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہے۔ اس کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جب تک تو ہم ایک امت تھے تو اس امت کی بازیابی کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی عزت آبرو کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنا اپنا فخر سمجھا کرتے تھے۔ یہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے ایک کونے کے اوپر سندھ ہے، اور سندھ ہمیں یہ بات یاد دلاتا ہے کہ جو حجاج بن یوسف تھا، حجاج بن یوسف جیسا شخص بھی تھا، تاریخ اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتی، لیکن آپ دیکھیے کہ جب ایک راجہ داہر نے ایک قافلے کو لوٹا تھا تو وہاں سے نکلنے والی بچ کے نکلنے والا ایک شخص تھا کہ جس نے اس بچی کا پیغام پہنچایا تھا، جو کہہ رہی تھی کہ یا علی الحجاج، حجاج تو کہاں ہے؟ دیکھ تیرے نبی کی امت کی بیٹیاں جو ہیں وہ راجہ داہر ان کو گھسیٹ کے جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے، این یا اہل الحجاج، اے حجاج اور اس کی فوج تم لوگ کہاں پر ہو؟ تو حجاج نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے کمر کو اپنے بستر سے اور اپنی بیویوں کے پاس تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں امت کی ان بیٹیوں کو بازیاب نہ کروا لوں۔ اور محمد بن قاسم اسی بچیوں کی بازیابی کے لیے آتا ہے اور پھر ملتان تک جو ہے وہ اسلام کا پرچم لہرا کے جاتا ہے۔
اب دیکھیں کہ یہ غیرت تھی، اور اقبال کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ آج ہم اپنے اپنے ملک کو اگر بچا لیں گے تو سچی بات ہے کہ کل کو ہماری باری تو آ کر ہی رہے گی۔ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے تو ہم شاید بچ جائیں گے۔ یہاں پر جنگ کرنا ہی ہماری حفاظت ہے، جنگ کرنا ہی ہمارا دفاع ہے۔ شیخ اس میں توکل علی اللہ کی بھی تو بات آئے گی، کیونکہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر جو تھے وہ ایک جنگ کا قافلہ روانہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو تم نے نہیں سوچنا کہ تمہاری تعداد بڑی کثیر ہے، تعداد تمہاری بڑی کم ہے، تم تو وہ لوگ ہو جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہو۔ مطلب ان کا جو مین کانسیپٹ تھا نا، وہ اپنی تعداد کو تو سوچتے ہی نہیں تھے، وہ تو سوچتے ہی یہ تھے کہ یار ہم تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، جو ہوگا وہ حق کے لیے ہوگا، اور اس بیس پہ وہ ڈیسیژن کوئی لے لیتے تھے۔ یہ اللہ پہ توکل دراصل اسی حدیث کے ہی آپ تناظر میں اگر دیکھیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہن ہے، تو وہن کیا ہے؟ جب دنیا سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ عدم توکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے وطن کو بچانے، قومیت میں اگر ہم بٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے اوپر ہمارا توکل نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا میں اپنی تلوار کو لہرا کے یہ کہتے تھے کہ ہمیں موت سے ڈرانے والوں یاد رکھنا کہ ہمیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ تم کو اپنی زندگی۔ تو بالکل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات جو ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا نہ تو اللہ کے اوپر توکل ہے، نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، ہم ایک سو کالڈ مسلمان ضرور ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، نام ہمارے مسلمانوں والے ہیں، مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر جو یقین، ایمان اور ایقان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور یہی سبب ہے کہ آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ شیخ جس طرح فلسطین کا بھی معاملہ بنا ہوا ہے، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم فلسطین کے لیے کر کے آ رہے ہیں، کوئی عملی اقدام ہم نہیں اٹھا رہے، ہم یا فیس بک پوسٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ریسنٹلی ایک بڑی اچھی چیز تھی جو فلوٹیلا کی کنڈیشن میں ہمیں نظر آئی۔ بہت سے لوگ اس سے ناواقف بھی ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ اس کا بالکل جو کور کانسیپٹ ہے کہ فلوٹیلا کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اسے تو بلکہ لوگ شپس آف کریج کے نام سے جان رہے ہیں کہ بڑے دلیر لوگ تھے جنہوں نے یہ سٹیپ لے لیا۔ تو اس کا اوور آل جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ الحمدللہ دنیا کی بڑی 3 آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، اور اس میں الحمدللہ ہمارے مسلم ممالک کے بھی 40 کے قریب ممالک ہیں، جس میں بیشتر جو ہے وہ امدادی سامان سے لدے ہوئے بیڑے بھی موجود ہیں۔ پاکستان سے بھی جو ہے وہ 5-6 لوگ، مولانا مظہر شاہ صاحب اس میں موجود ہیں، ہمارے دوست یعنی ڈاکٹر اسامہ شیب ابی طالب آرگنائزیشن کے جو لیڈ کر رہے تھے وہ ہیں، ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں، اور دیگر احباب ہیں۔ اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل کی غاصبانہ جو ایک حد بندی ہے، یا انہوں نے جو ایک پابندی عائد کی ہوئی ہے، اس ظالمانہ حصار کو توڑا جائے، اور وہاں پہ جو مظلوم فلسطینی ہیں غزہ کے رہنے والے، ان تک جو ہے وہ امداد پہنچائی جائے، ان کے لیے میڈیسن کا جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے، خوراک کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کو اصل میں یہ وہ جو اس وقت انٹرنیشنل پانیوں کے اندر جو ہچکولے کھا رہے ہیں نا بیچارے، وہ اصل میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی ان انٹرنیشنل پانیوں سے بڑا ہمارا درد ہے، جو فلسطین کے بلکتے ہوئے اور جو ریزتے ہوئے زخم ہیں، اور جو بلاتے بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو سسکتے ہوئے بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ انٹرنیشنل پانیوں سے بڑا جو ہے نا وہ ان کا درد ہے۔ اس درد کو محسوس کرتے ہوئے وہاں پہ نکلے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو گریٹا کو اگر آپ دیکھیں، ایک سویڈش لڑکی ہے، اور وہ موسمیات کے حوالے سے انٹرنیشنل یعنی موسمیات کے حوالے سے وہ اس کی کارکن ہے، اس کے حوالے سے وہ کمپین کرتے تھے، لیکن اس نے اس درد کو محسوس کیا، وہ بیچاری جو ہے وہ محو سفر ہیں، اور واللہ عالم کہ یہ لوگ جا تو رہے ہیں، یہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے حوصلے دیکھ کے، ان کے والدین کے حوصلے دیکھ کے، ان کے عزیز و اقربا کے حوصلے دیکھ کے، ان کے بچے، ان کی بیویوں کے، ان کے شوہروں کے حوصلے دیکھ کے، سچی بات ہے کہ ان کو سلوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے۔
تو واقعی یہ بہت بڑا ایک اقدام ہے جو انہوں نے کیا ہے. ویسے جو سمندر ہے نا اس نے ہماری ہسٹری میں بڑی جگہ رول پلے کیا ہے. حضرت موسیٰ کی کنڈیشن میں بھی سمندر نے اپنا بڑا پارٹ پلے کیا. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہاں بھی پانی نے اپنا پارٹ پلے کیا. تو ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ غزہ کے معاملے میں بھی یہ جو پانی ہے نا سمندر یہ انشاءاللہ کوئی بڑا پارٹ پلے کرے گا انشاءاللہ. لیکن شیخ ایک بڑا سوال ہے کہ یہ موومنٹ تو چل پڑی ہے, اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے؟ کیونکہ اس طرح کی پہلے بھی اس طرح کی موومنٹس چلی ہیں لیکن ہمارے سامنے اس کا کوئی ایسا خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملا. تو یہ بھی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا ہوگا لیکن اگر ہم پریویس ڈیٹا یا ہسٹوریکل ڈیٹا کے بیس پہ اگر دیکھیں تو کوئی خاطر خواہ رزلٹ تو نہیں. اصل میں دیکھیں کچھ تحریکیں نتائج اخذ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. مثلاً اگر آپ بیچ چوراہے کے اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ نتیجہ اس سے کوئی اخذ نہیں ہوتا, یا آپ یہ کوئی نتیجہ خیز آپ کا مارکا نہیں ہوتا, بلکہ یہ لوگوں کو اس قضیے کی طرف متوجہ کرنے کا ایک سبب بنتا ہے. تو یقیناً 40 ملکوں کے جو ہیں وہ سٹیزنز ہیں اس میں. کل الحمدللہ پاکستان سمیت 15 مسلم ممالک 15 دیگر ممالک نے جو ہے وہ اس پہ اپنے اپنے جو ہے وہ ان کے سرکاری سطح پہ بیان جاری ہوئے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سٹیزنز ہیں, یعنی یہ مختلف ممالک کے سٹیزنز ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ یہ خالصتاً جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, مدد کے لیے جا رہے ہیں. یہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے, نہ ان کا کوئی اس طرح کا وہاں جا کے کوئی اس طرح کا اقدام کرنے کا ارادہ ہے. لہٰذا ان کو اگر کچھ ہوا تو یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہوگی. تو یہ ایک اصل میں پوری دنیا کو اس طرف متوجہ دیکھیں, اس میں 1-2 لوگ تھے جنہوں نے اس قافلے کے حوالے سے آواز اٹھائی, اور پھر وہی شیر کے لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا چلا گیا. تو آج دیکھیں کہ الحمدللہ آج ہزاروں تھاؤزنڈ آف پیپلز ایسے ہیں کہ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس قافلے میں شریک ہونا چاہتے ہیں. تو یہ لوگوں کو توجہ دلانے کی ضرورت, یعنی توجہ دلانے کا ایک سبب ہے کہ یہ ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے, لہٰذا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں. تو ان جو یہ فلوٹیلا پوری جا رہی ہے اس سے تو اچھے خاصے تھریٹس بھی ہیں, کیونکہ بالکل ایک تو بورڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہوا بھی ہے, اور اسرائیل نے تو اس کے حوالے سے انہوں نے بیان بھی دے دیا ہے کہ یہ ہمیں اس سے جو ہے وہ دہشت گردی کی بو آ رہی ہے اس فلوٹیلا سے, اور ہم اس کے جو ہے وہ یا ان کو گرفتار کریں گے یا ان کو ہم جو ہے وہ اٹیک کریں گے. تو انہوں نے ان کا بیان آ گیا ہے. اسی لیے تو جو ہے وہ مختلف ممالک نے یہ بیان جاری کیے ہیں کہ یہ مختلف ممالک کے سٹیزنز ہیں, ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والے ہیں, لہٰذا ان کا تحفظ یقینی بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک نا سینگ ہے کہ ریزسٹنس کا جو بھی سٹیپ ہوتا ہے نا اسے کوئی نہ کوئی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, اور اگر یہ والی ریزسٹنس کی موومنٹ چل پڑی ہے تو جو اس میں شامل ہوئے ہیں آبویسلی انہوں نے بھی ایک کاسٹ ذہن میں رکھی ہے کہ یا تو ہم پکڑے جائیں گے اور ساری زندگی اپنی فیملی سے نہیں ملیں گے, یا پھر مارے جائیں گے. تو اس کاسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسٹل ایک ایسا سٹیپ لینا, اور بالکل یہ اصل میں یہ سرفروشوں کی داستان ہے, اور سرفروشی میں جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں سب سے بڑی قیمت جو آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے کسی تحریک کی, کسی نظریے کی, کسی حق کی آواز کو بلند کرنے کی, تو اس کی جو قیمت ہے وہ بہرحال سر ہی ہوتا ہے. تو بالکل یہ ان کے پیش نظر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کے پیش نظر ہے. لیکن اگر یہ وہ کاسٹ پے کرتے ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ پوری دنیا میں سقراط کے حوالے سے یہ ہے کہ سقراط نے جب اپنا نظریہ پیش کیا اور اس کو جو ہے وہ ایوان صدر میں پیش کیا گیا, اور ایوان صدر میں یعنی نہ تو ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اس کا نظریہ ملتا تھا, نہ ان کے دین اور مذہب کے ساتھ اس کا نظریہ ملتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے جو ہے وہ باز آ جائیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں جو حق سمجھا ہوں میں اس سے باز نہیں آ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک اگر آپ کا نظریہ اتنا ہی حق پر مبنی ہے تو پھر یہ زہر کا پیالہ آپ پی لیجئے. تو اس نے وہ زہر کا پیالہ پی لیا تھا, لیکن اپنے نظریے سے وہ جو ہے وہ پسپائی نہیں اس نے اختیار کی. تب پھر ایک شاعر نے کہا تھا کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں وگرنہ سقراط مر گیا ہوتا. تو آج دیکھیں کہ وہ سقراط اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اور وہ پھر مرا نہیں, وہ امر ہو گیا. وہ آج بھی ہماری کتابوں میں, ہماری یادوں میں, ہماری گفتگو میں, ہمارے فلسفے میں وہ آج بھی زندہ ہے. تو ایسے لوگ اپنے جو ہے وہ سر کی قیمت ادا کر کے مرتے نہیں ہیں بلکہ امر ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ تحریکوں میں, وہ دلوں میں, وہ یادوں میں, وہ داستانوں میں
وہ ہمیشہ پھر زندہ رہتے ہیں۔ اچھا شیخ، اب ہم اگر سیرت کو دیکھیں تو شیب ابی طالب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایسا وقت آیا جب پوری دنیا سے وہ کٹ آف ہو گئے تھے، اور ایک جگہ تھے جہاں نہ کھانا پہنچ رہا تھا، نہ ان کا کاروبار ہو رہا تھا، اور وہ فیملیز کے ساتھ ادھر تھے۔ اور اگر ہم اہل غزہ کو اب دیکھیں تو یہی والی کنڈیشن بنی ہوئی ہے کہ وہ پوری دنیا سے ایک کٹ آف ہو کے وہیں پہ ہیں۔ اب ایز اے مسلم ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اگر انہیں شیب ابی طالب والا کنسیڈر کریں تو ہم ان کی اب کیسے سپورٹ کریں؟ کہ مطلب اگر ہم باہر ہو کے بھی نہیں انہیں سپورٹ کر پا رہے ہیں تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ شیب ابی طالب کے پاس یہ چوائس نہیں تھی کہ وہ اہل عرب کا بائیکاٹ کر سکتے، جبکہ سوشل بائیکاٹ تو شیب ابی طالب کا ہوا تھا، یعنی وہ گاٹی والوں کا ہوا تھا، مسلمانوں کا ہوا تھا۔ تو ہمارے پاس تو یہ آپشن ہے کہ پوری جو ہے وہ امت مسلمہ یا کم سے کم پاکستان تو یہ تو اپنے دشمن کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، ان کو مزید ویک کر سکتا ہے، ان کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمیں آزاد رکھا ہے اور اس سچویشن میں نہیں ہے ہم کہ جس سچویشن میں اہل غزہ ہیں، اہل فلسطین ہیں، تو ہمیں ان کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے، ان کے لیے تقریر بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے تحریر بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے مال بھی خرچ کرنا چاہیے، اور ان کے لیے جو بھی حد الوسع ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کو رسپانس کرنا چاہیے اس کے حوالے سے۔ ابو یعقوب رحم اللہ امام شافعی رحم اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، آؤٹ سپوکن ہونے کی وجہ سے پابند سلاسل کر دیے گئے، اور جیسے ہی ان کو جمعے کی اذان کی آواز آتی وہ غسل فرماتے، وہ نیا لباس زیب تن کرتے اور جیلر کے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا ہے، مسجد جانے دو۔ تو وہ کہتے کہ امام صاحب پتہ تو آپ کو بھی ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر بھی آپ ہر جمعے تشریف لے آتے ہیں کہ مجھے باہر جانے دو۔ وہیں پہ وہ ہاتھ اٹھاتے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میں غسل کر سکتا تھا، میں نیا لباس زیب تن کر سکتا تھا، سو میں نے کیا، باہر جانا میرے بس میں نہیں ہے، لہٰذا مجھے اس چیز کے بارے میں حشر والے دن جو ہے وہ مجھ سے اس بارے میں سوال بھی نہ کیجیے گا۔ تو ہمارے بس میں جو کام ہے، یعنی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، تحریر کر سکتے ہیں، لائک اینڈ شیئر کر سکتے ہیں، پوسٹ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے لیے ان کو اپنا مال بھجوا سکتے ہیں، کھانا بھجوا سکتے ہیں، یا کچھ بھی اگر ہم ڈاکٹر نوفل نہیں کر سکتے تو رات کو ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ ان ماؤں کے لال کہ جنہوں نے اپنے بچے جو ہے وہ سمندر کے حوالے کر دیے، اس وقت وہ فلوٹیلا میں کشتیوں کی صورت میں محو سفر ہیں فلسطین کی طرف، اور وہ نوجوان شیر جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور وہ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس وقت استقامت کا ثبوت دے رہی ہیں فلسطین میں، ہم ان کے لیے کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خزانہ غیب سے مدد اور نصرت فرمائیے، اور اللہ ہمیں ایسے وسائل اور ذرائع عطا فرما، وہ غیرت ایمانی عطا فرما، وہ ایمان اور یقین عطا فرما کہ ہم اپنی پوری جو ہے وہ جان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو اہل غزہ کے میدان میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ تو بالکل میرا خیال ہے کہ اتنا کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔